ایک کے مقابلے میں 4 عورتیں تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں. اتنا گروتھ ریشو تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے تاکہ ویلیو بڑھے. عورت کی ویلیو بڑھنے سے کیا ہوگا؟ جہیز ویز ختم, مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ, کیونکہ مرد کی زیادہ ضرورت رہے گی نا, اس کو مل ہی رہی ہوں گی. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ لڑکی کبھی غیر کفو میں نہیں جائے گی. لڑکی کے لیے شوہر ہمیشہ اس سے برتر ہوگا. اگر لڑکی ماسٹرز ہے تو وہ کسی پی ایچ ڈی کے پاس جائے گی, سمجھ رہے ہو؟ وہ اگر بریگیڈیئر کی بیٹی ہے تو میجر جنرل کی بیٹی کے پاس جائے گی. وہ اگر وزیر کی بیٹی ہے, صدر مملکت کی مثال اچھی نہیں لگ رہی, بہرحال وہاں جائے گی. وہ اگر رکشے والے کی بیٹی ہے تو ٹیکسی والے کے پاس جائے گی. ٹیکسی والے کی بیٹی ہے تو ٹرک والے کے پاس جائے گی. وہ ٹرک والے کی بیٹی ہے. بہرحال مالی لحاظ سے, دینی لحاظ سے عورت ہمیشہ اپنے سے اوپر جاتی تھی اسلامی معاشرے میں, کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ غیر کفو میں نہیں کرنا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب غیر کفو میں جا رہی ہے. جوڑ کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. اس سے پھر جب جوڑ کی شادیاں نہیں ہوتی, طلاقوں کا ریشو اور بڑھ گیا. میں بتاتا ہوں نا, مذاق تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں. میں تو غامدی صاحب نکاح خوان تھوڑی ہیں, میں تو نکاح بھی پڑھاتا ہوں. غامدی صاحب نے کتنے نکاح پڑھائے ہوں گے؟ آؤ جناب پروفیسر غامدی صاحب, انتہائی احترام کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کس ٹائپ کی شادیاں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. تو میں تو نکاح پڑھا چکا ہوں بھائی. آؤ کبھی ہم آپ کو دکھائیں جو نکاح ہو رہا ہے. اس میں لڑکی ڈاکٹر ہے, لڑکا 8ویں سے بھاگا ہوا, 8ویں بھی کمپلیٹ کر لیتا تو خوشی ہوتی. میں لڑکی کے ابا سے کہہ رہا ہوں یہ کیا ضرورت تھی اس کو دینے کی؟ کہتے ہیں بیٹا 35 سال کی ہو گئی, عمر نکلی جا رہی ہے. غامدی صاحب کے پاس ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. ایک بات کر دی بس, امت میں ایک چیز ڈال دی. لیکن اسٹائل پہ لوگ مرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا اسٹائل, اور ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے انڈا موڑ پہ, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. مانتا ہوں بھائی ہمارا اسٹائل دیسی ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر ریلائبل ڈاکٹر ہے, اس نے وہ علم میڈیکل سائنس باقاعدہ اس نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے. آپ اس کے اسٹائل کو نہیں دیکھو گے, آپ علاج اسی سے کرواؤ گے. میں نے بد اخلاق ڈاکٹروں سے بھی لوگوں کو علاج کراتے ہوئے دیکھا ہے. بدتمیز ڈاکٹروں سے بھی, ڈانٹتے ہیں کلینک میں, مارتے ہیں, بھگاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کیوں جاتے ہیں اس کے پاس؟ کہتے ہیں یار اس کی دوا سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اخلاق بھی اچھی چیزیں ہونے چاہیے انسان میں, بات کرنے کا اسٹائل بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ سب شریعت کی تعلیمات ہیں. اگر کسی عالم میں نہیں ہے, مجھ میں نہیں ہے, تو ایک عیب ہے, اس کو دور کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسائل آپ علماء یا مفتیان کرام کے علاوہ کسی اور سے پوچھنا شروع کر دیں. ہر چیز کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے, پراپر وے میں علم حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد انسان اس بات کے لائق بنتا ہے کہ وہ شرعی مسائل لوگوں کو بتائے. اس میں بھی گمراہ لوگ ہوتے ہیں, مولویوں میں بھی, لیکن اس میں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اہل حق میں کون ہے اور گمراہ کون ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جس کی فیلڈ ہے اس کے علاوہ سے آپ مسائل پوچھنا شروع کر دیں.